اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ لیکچر نمبر 3 آف سوشل اسٹڈیز آف کلاس 5۔ آئی ایم مصباح ظریف۔ This is your social studies book of class 5. Here are the content list of your units. We will start unit number 5, culture, on page 65. Culture. First of all, we understand the meaning of culture. Culture is the way of life, language, dress, food, religious beliefs, customs, and tradition of the people in a society. کلچر ایک ایسا رہن سہن کا طریقہ کار ہے جس میں ہمارے لباس، خوراک، مذہبی عقائد، رسوم و روایات جو کہ لوگ اپناتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، جو ان کی شناخت ہوتی ہیں، اسے کلچر کہا جاتا ہے۔ ہر صوبے کے لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے ڈفرینٹ کلچرز ہیں۔ ہمارا پاکستان اسپیشلی اس بات کے لیے مشہور ہے کہ یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی کلچرز پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہر پروونس جو ہے وہ اپنا کلچر، اپنے لباس کے لحاظ سے، اپنے خوراک کے لحاظ سے، اپنے برتنوں اور اپنی ڈفرینٹ جو رہن سہن کے طریقہ کار ہیں ان کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے۔ وی آل اسپیک ڈفرینٹ لوکل لینگویجز۔ اسی طرح کلچر کی طرح زبان بھی علاقائی بولی جاتی ہے۔ تمام اختلافات ہونے کے باوجود وی آر ون نیشن نون ایز پاکستانی۔ ان تمام اختلافات کے باوجود کہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہمارے روایات ڈفرینٹ ہیں، ہم لوگ پھر بھی پاکستانی کہلاتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے کی وجہ سے یہ نیشنلٹی جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ہماری نیشنلٹی ہے۔ نیشنلٹی از اے لیگل ریلیشن شپ۔ نیشنلٹی کیا ہے؟ ایک قانونی راستہ ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے ایک فرد کے درمیان اور ریاست کے درمیان۔ جیسے پاکستان میں رہنے والے فرد کا اور پاکستان کے درمیان یہ تعلق ہے کہ اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ نیشنلٹیز بھی ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں سفر کرتے ہیں۔ ان کے پاس امریکن نیشنلٹی بھی ہوتی ہے، کینیڈین نیشنلٹی بھی ہوتی ہے۔ نیشنلزم مینس دا اسپرٹ آف ڈیووشن ٹو دا نیشن اینڈ کنٹری۔ نیشنلزم کا مطلب ہے کہ ملک و قوم کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا اور اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی، چاہے کوئی بھی قربانی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، اسے دریغ نہ کرنا۔ نیشنلزم ایک ایسا جذبہ ہے جو بائنڈ کرتا ہے، جو جوڑتا ہے تمام ڈفرینٹ کلچر کے باوجود، روایات کے باوجود، علاقائی زبانوں کے باوجود ہمیں ایک اکائی میں جوڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ایک جھنڈے تلے جمع ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ صبح اسمبلی ہو تو وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر تمام علاقائی ڈفرینسز کو بھول کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنا ملک کا قومی ترانہ جو ہے پیش کریں، نیشنل اینتھم، اور اسی سے ان کی نیشنل آئیڈینٹی شو ہوتی ہے۔ ایڈوانٹیجز آف ملٹی کلچرل سوسائٹی۔ اب بہت ساری ملٹی کلچرل سوسائٹیز کا مجموعہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سٹیز میں رہتے ہیں، اور ان سٹیز میں رہتے ہوئے لوگ پھر بھی مل جل کر رہتے ہیں ان اسپائٹ آف دیئر ڈفرینسز آف دیئر کلچر، ریلیجن، لباس، بلیفس، کسٹمز اینڈ ویلیوز۔ دے شیئر دیئر ایموشنز۔ وہ اپنی جذبات، زبان، لباس، خوراک شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن پھر بھی مل جل کے رہتے ہیں، ایک اکائی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، ان کے ایموشنز کا خیال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کسٹمز اور روایات سے سیکھتے ہیں۔ اس بات کو وہ پیش نظر نہیں رکھتے کہ وہ کتنے ڈفرینٹ علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں یا کون سی ان کی ڈفرینٹ علاقائی زبان ہے۔ دے لرن ٹو ڈیولپ ٹالرنس۔ اسی ایک جگہ پر ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے اندر جذبہ حریت پسندی کے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کا، ایک دوسرے کے لباس کا، اور
ان کے اندر برداشت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ان کو ویلیو دے سکیں، اسپیس دیں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں، اور کوشش کریں کہ مل جل کے رہیں اور کوئی ایسے اختلافات نہ ہوں جس سے ملک کی سالمیت پہ کوئی خطرہ لاحق ہو۔ کرافٹس، ہمارے ملک میں کرافٹس پائی جاتی ہیں جو ڈفرینٹ علاقوں کے سے بلانگ کرتی ہیں، اور یہ بھی کلچر کو شو کرتی ہے۔ پاکستان از اے ٹریجر ہاؤس آف اے بیوٹیفل ہینڈی کرافٹ سچ ایز پاٹری، امبرائڈرڈ گارمنٹس اینڈ کارپیٹس۔ بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی برتن یہاں پر پائے جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں۔ وہ مختلف علاقوں کے بنائے ہوئے برتن مختلف ہوتے ہیں، کہیں مٹی کے برتن، کہیں اس کے اوپر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملتانی کھسے، گلے کی کڑھائیاں، کھیس، چادریں، برتن ڈفرینٹ قسم کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کر ایک کرافٹس بناتی ہیں۔ لینگویج از دا آئیڈینٹی آف نیشن۔ لینگویج کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں اردو از نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ اردو ایک ہماری قومی زبان ہے۔ لینگویج از این امپورٹنٹ پارٹ آف کلچر۔ لینگویج ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ پیپل یوز لینگویج ٹو کنوے دیئر فیلنگس۔ لوگ جو ہے وہ زبان بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے، فیلنگز، ایموشنز اور ریلیجیس بانڈز کو شیئر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ ایکچولی لینگویج از دا وے ٹو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل۔ دا موسٹ کامن لینگویج اسپوکن ان پاکستان آر، ہمارے ملک میں بہت ساری علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں خاص طور پر پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، براوی، ہندکو، سرائکی، گجراتی، شنا اینڈ برشاکی۔ مینی پاکستانی کین اسپیک 2 or 3 لینگویجز۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اردو قومی زبان کے ساتھ ساتھ انگلش کے ساتھ ساتھ وہ اپنی علاقائی زبان میں بولتے ہیں، تو وہ 2 یا 3 زبانوں پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ فیسٹیولز، ہمارے ملک میں بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ فیسٹیولز آر سیلیبریٹڈ تھرو آؤٹ پاکستان۔ مختلف جگہوں پر، مختلف وقت میں، مختلف موسموں میں، مہینوں میں کچھ فیسٹیولز آتے ہیں۔ سم فیسٹیولز آر کنیکٹڈ ود ریلیجیس ایونٹس۔ کچھ ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہیں جن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، اور نان مسلم جو ہیں وہ کرسچن جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، اور دیوالی اور ہولی کا ہندو جو ہے وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کو فیسٹیولز کو مناتے ہیں۔ سم فیسٹیولز لائک اسپرنگ فیسٹیول، کچھ ایسے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں جو کہ بہار کی آمد پر مختلف علاقوں میں منائے جاتے ہیں، جن میں وہ کیملز کے ذریعے یہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹریڈیشنل اپنا شو پیش کرتے ہیں کیملز کے ذریعے، ہارس کے ذریعے، اور ان کو سجاتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈریسز، شلوار قمیض از دا نیشنل ڈریس۔ ہمارے پاکستان میں شلوار قمیض کو قومی لباس کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں لاچا اینڈ پراندہ آر موسٹلی یوزڈ بائی وومین۔ پراندہ پنجاب میں جو ہے وہ لاچا بھی یوز کیا جاتا ہے، اور پراندہ عورتیں بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ سندھ میں اجرک ہے، ٹربن ہے، اور سندھی ٹوپی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈفرینٹ قمیض شلوار کڑھائی والی اور ہیوی امبرائڈرڈ دوپٹے پہنتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایسے ہی وہ شلوار قمیض میں اور لیکن ان کے اوپر امبرائڈری ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، ان کی ٹریڈیشنل قسم کی، ان کے اوپر مرر ورک ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی شناخت پیش کرتی ہیں لباس کے لحاظ سے، کہ ان کا جو ہے وہ لباس ڈفرینٹ ہے، اور ہر علاقے کا، ہر صوبے کا اپنا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت قسم کے فوڈز اویلیبل ہیں، وہ علاقائی بھی ہیں، اور ہر علاقے کے لحاظ سے جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہیں، اور ہمارا پاکستان مشہور ہے اسپائسی اور ڈشز کی وجہ سے۔ ان پاکستان وی ہیو ریجنل ڈشز اینڈ فوڈ دیر آر پاپولر ورلڈ وائڈ، اور یہ پورے پاکستان میں
پوری دنیا میں مشہور ہیں اپنی خوشبوؤں کے مسالہ جات کی وجہ سے اور ذائقوں کی وجہ سے. ان میں بلوچی سجی، پشاوری کباب، سندھی بریانی، ملتانی حلوہ، نان، چکن کڑاہی وغیرہ شامل ہیں. پیپل کنیکٹ ود another ان ویریس ویز. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے طریقوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. دے کیپ ان ٹچ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں اینڈ تھرو ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن. اور اس کے لحاظ سے وہ ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن اپناتے ہیں. ایکچولی مینز آف کمیونیکیشن از دا وے ٹو ٹرانسفر your knowledge or information, or even you want to convey any message. Communication is the transfer of information from a sender to a receiver. اٹ مینز ایکسچینج آف آئیڈیاز. اس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، مطلب ایک ہر انسان کا اپنے انڈیویجول ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور وہ ایکسچینج آف آئیڈیاز کمیونیکیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، میسیجز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور انفارمیشن کو کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور یہ بٹوین ٹو اور مور پرسنز ہو سکتا ہے. دیر آر مینی ویز آف کمیونیکیشن. ہمارے بہت سارے مینز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں جن میں میس میڈیا اینڈ سوشل میڈیا شامل ہے. یعنی کمیونیکیشن ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ٹو ویز میں کر سکتے ہیں، میس میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو. A medium of communication that is designed to reach the masses is called mass media. ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے اپنی پوائنٹ آف ویو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جیسے ٹی وی پہ ڈفرینٹ قسم کے چینلز ہیں، وہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ریڈیو ہے، اس میں نیوز پیپر شامل ہیں، انٹرنیٹ ہے. اور میس میڈیا ایکچولی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اس کائنڈ آف ہارڈ کاپی، جس میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جیسے ریڈیو ہے، یہ میڈیم آف کمیونیکیشن ہے جو آپ کو، جس سے آپ اپنی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہائر لیول پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ. سوشل میڈیا دوسری ٹائپ ہے کمیونیکیشن کی جس کے تھرو بھی میسیج کنوے کیا جاتا ہے. اس میں ویب سائٹس ہیں، آن لائن، جیسے آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں بچوں کی، اور یہ بھی ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. اس میں ہم لوگ جونیئر لیول پہ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے تھرو ہم لوگ بچوں کو کمیونیکیشن کر کے ان کو پڑھا رہے ہیں. ان لوگوں کو ویڈیوز کے تھرو، چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس کے تھرو، ریٹن میٹیریل کے تھرو ہم لوگ ان کو بھیج رہے ہیں پڑھنا، تاکہ ان کی جو ہے وہ کوئی ہنڈرنس کریٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل کریٹ نہ ہو، اور ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. کیونکہ یہ جو آج کل کا ٹائم جو جا رہا ہے، اس میں بہت کرٹیکل سچویشن ہے، اور فیوچر میں بھی بچوں کے جو ایگزامز ہونے والے ہیں اس کے لیے ان کو پریپیئر کرنا ہے، تو ہم لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. سم آف دا ایگزامپل آف سوشل میڈیاز آر واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ etc. I think you hope you all students understand better what I delivered to you. اور میں نے جتنا آپ کو سمجھایا کلچر کے بارے میں، یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ یہ کلچر کی جو ڈفرینٹ ہیڈنگس کے ٹاپک کو کور کیا گیا ہے وہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کر سکیں گے، اور پیپر میں اچھے طریقے سے ان تمام اس کے ریلیٹڈ ایکسرسائز کو سمجھ سکیں گے، اور ان کے آنسرز بھی دے سکیں گے. کیونکہ میں نے ہر ٹاپک کو آپ کو ایلیبوریٹ کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے تھرو ایگزامپلس، اور اس طریقے سے میں نے آپ کو ڈیلی لائف سے ایگزامپل دے کے سمجھایا ہے. تھینک یو اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.